ایک حدیث پاک ہے، فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ، علم فرائض سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ۔ میں فوت ہو جاؤں گا، نبی پاک نے کہا علم کم ہوتا جائے گا، فتنے بڑھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ دو آدمیوں کا اختلاف ہوگا نا فریضے میں، وراثت کے حصے میں، تو انہیں فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ یاد رہے کہ یہاں الفرائض سے مراد شارحین حدیث کے مطابق، علماء کے مطابق، اس حدیث میں الفرائض سے مراد علم میراث ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی یہ سنن دارمی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن دارقطنی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ لغت کی معتبر کتاب ہے المغرب، یہ 6 صدی ہجری کی لکھی ہوئی اور بڑی معتبر کتاب لغت کی مانی جاتی ہے، اس کے صفحہ 358 پر موجود ہے۔ اسی طرح سید میر شریف جرجانی کی تعریفات میں، رد المحتار میں، تکملۃ رد المحتار، بار الرائق، دستور العلماء اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ حدیث میں جب علم فرائض اصطلاح کے طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم میراث ہے، وراثت کا علم ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابو بکر ہے۔ اس حدیث میں وہ اقداہم علی بھی آتا ہے، سب سے بڑے قاضی علی ہیں، فلاں صفت فلاں میں غالب ہے، فلاں صفت فلاں میں غالب ہے، ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساروں کو قرآن نہیں آتا تھا، کسی وصف کا ظہور ہوتا ہے نا کسی میں زیادہ، علم قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے، اس طریقے مختلف حضرات کی صفات ہیں۔ تو اس حدیث میں افرادہم زید بن ثابت سب سے زیادہ علم فرائض کے ماہر ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زید بن ثابت کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، یا اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فریضے کتنے ہیں اسلام کے، اور کون کون سے کام فرض ہیں اور کتنے فرض ہیں اور کیا۔ یہاں فرائض سے مراد شارحین حدیث نے کہا افرادہم زید، والی حدیث میں فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں یہ ارشاد فرمایا، اسی طرح شروح حدیث میں یہ حدیث افرادہم زید، یہ کن کتابوں میں اس کی سند بھی مضبوط ہے؟ یہ ترمذی شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مشکل الاثار امام طحاوی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ اس میں ہے، شرح السنہ میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، ابن حبان میں، طیالسی میں، اور اس کی سند صحیح لغیر ہی قرار دی گئی ہے، حسن سے بڑھ کر اور صحیح لذاتی ہی سے کچھ نیچے۔ یہ قابل اعتماد ہے، اس پر عمل درست ہے۔ تو اس حدیث میں افرادہم زید، اس کی شرح میں ان کتابوں کی شروع میں، مشکات کی شروع اور دیگر کتابوں میں بڑی وضاحت سے ہے، اور اس طرح حدیث کی کتابوں میں بھی کئی حضرات نے اس حدیث کے تحت وضاحت کی کہ اس سے مراد افرادہم زید، افرادکم زید یعنی عالمکم بہذا النوع، اس قسم کے علم کا، میراث کے علم کا اسے زیادہ پتہ ہے۔ یہ اس علم کو علم فرائض کہنا، اس پر نہ کئی حضرات سوال کھڑے کر دیے، یہ بعد کی اصطلاح ہے جی، نہیں بعد کی اصطلاح، یہ صحابہ کے دور میں عام یہ مفہوم تھا۔ یہ حدیث جو میں نے پیش کی اس سے صحابہ نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد علم میراث ہے۔ یہ کہنا کہ بعد والوں کی اصطلاح، تو یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ حدیث کا مفہوم افرادو، اگر اس کا معنی کرنے میں یہ کہا جائے اس علماء کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اعتماد کس بات پر رہ جائے گا؟ اس طرح تو ہر بات میں ہم کہنا شروع کر دیں گے نہیں، علماء نے یوں سمجھے، لغوی طور پر یہ معنی بھی بن سکتا ہے لہٰذا یوں مراد ہے، اصطلاح میں اس سے یہ بھی ممکن ہے لہٰذا یہ مراد ہے، تو اپنی طرف سے نہیں، علماء کی رہنمائی کے نور کے ساتھ چلنا یہ ہدایت کا سبب ہے، اور علماء کے نور سے کٹ جانا یہ پھر گمراہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ تو حدیث کا جو مفہوم علماء نے بیان کیا وہ ماننا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، امام زہری مشہور عالم کہتے ہیں نبی پاک کے وصال کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت اگر عثمان بن عفان اور زید بن ثابت یہ فوت ہو جاتے تو علم میراث ختم ہو جاتا۔
نبی پاک کے وصال کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب علم میراث کے ماہر یہ دو حضرات ہی تھے، ایک زید بن ثابت اور ایک عثمان بن عفان۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بیان کی، سنن دارمی میں امام دارمی نے بیان کی، سنن بہقی میں موجود ہے، جامع الاحادیث میں امام سیوطی نے بیان کی، جمع الجوامع میں امام سیوطی نے بیان کی، کنز العمال میں اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ لہٰذا اب کوئی یہ کہے جس جگہ یہ علم فرائض سے مراد بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی ہے تو اسے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ امام زہری جیسا بندہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو سارے جانتے تھے، یہ سمجھنا کہ صحابہ کی جماعت سارے ہی خالی تھے اس سے یا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ غلط فہمی سے زیادہ نہیں۔ امام زہری کا قول لو ہلاکا عثمان بن عفان و زید بن ثابت فی بعد الزمان، کوئی وقت ایسا آیا جب عثمان بن عفان اور زید بن ثابت اگر فوت ہو جاتے لہلاک علم الفرائض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک پھر علم میراث ختم ہوتا، بہت سارا حصہ اس کا ضائع ہو جاتا۔ فرماتے لقد جاء علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا دور آیا ما یعلمھا غیرھما کہ ان دو کی سوا جانتا ہی نہیں تھا کوئی علم میراث، اور بعد روایت میں ما یحسنو ہا غیرھما، مہارت اس میں ان دونوں کو تھی، باقی کسی کو اس قدر مہارت نہیں تھی۔ اس طرح سفیان بن عیینہ، علقمہ اور بہت سے تابعین ان سے یہ بات مرکول ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ اور بہت سے تابعین سے ایسے کئی اقوال ملتے ہیں جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ میراث کے علم کو علم فرائض کہنا یہ بعد کی گھڑت نہیں، صحابہ کے دور سے یہ بات معلوم تھی، تو پھر اسی معنی کو مانا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ، یہ نصف علم ہے، ایک روایت میں یہاں تک فرما دیا آدھا علم۔ اس طرح کئی روایات میں یہ موجود ہے، فرمایا میرے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے سامعین کو اس علم میں ضروری اصول و قواعد بتا دیے جائیں، سمجھا دیے جائیں، اور اس میں ایک پہلو یہ یاد رہے کہ کسی وارث کا حصہ بنتا ہو، اسے نہ دیا جائے تو وہ شرعاً وہی مالک رہتا ہے، نہ دینے والے ظالم ٹھہرتے ہیں، اور اگر وہ زبانی کہہ دے میں نہیں لیتا تو اس طرح معاف نہیں۔ ہاں اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے کہ تیرے حصے کے بدلے تجھے یہ چیز دے دیتے ہیں، باقی چل تو نہیں لیتا نہ لے، پھر تخفیف ہے، پھر وہ بن جائے گا مالک دوسرے۔ اور اگر وہ جس کا حصہ ہے وہ کچھ بھی نہیں لیتا تو شرعاً وہ اپنے حصے کا مالک ہے۔ فتاوی رضویہ پڑھیں، اور اس میں نے باقاعدہ ایک مضمون پہلے بھی بیان کیا ہے، اور اس علم میراث کے بیان میں بھی ایک کسی موقع پر میں اس کو تفصیل سے بیان کر دوں گا کہ وراثت کا حصہ وہ مورث کے مرنے کے بعد، جس کی وراثت ہے اس کے فوت ہونے کے بعد ہر وارث اپنے اپنے حصے کا خود بخود مالک بن جاتا ہے، اور قبضہ اگر کسی ایک نے کر رکھا ہے اور وہ حصہ داران کو، شرعی وارثوں کو قبضہ نہیں دیتا تو وہ غاصب ٹھہرے گا، ظالم ٹھہرے گا۔ تو اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے اور زیادتی سے بچائے۔ قرآن پاک کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میل نہ ہو، ان کی طرف دار نہ بنو، تمہیں آگ کا حصہ ملے گا۔ تو میرے اس بیان سے ثابت یہ ہوا کہ علم فرائض کی اہمیت سمجھ آئی اور اس کا مقصد سمجھ آیا کہ تمام حصہ داران کو ان کا حصہ دیا جائے، اور اس کے حوالے سے حصہ داران کی تفصیل اور باقی معاملات وہ انشاءاللہ تعالی کل سے شروع کریں گے۔